اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے دن بڑی جلدی جلدی گزرتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کا آخر قریب آ جاتا ہے اور پھر مہینہ ختم ہو جاتا ہے. وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ ایام معدودات، کہ رمضان کا مہینہ جو بے شمار برکات لے کر آتا ہے. اے مومنو یاد رکھو کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے. تو اس سے سبق یہ دیا کہ نہ تو اس کو بوجھل سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اپنے فرائض سے غافل ہونا چاہیے. جتنے بھی روزے ہیں، جتنے بھی دن رمضان کے ہیں، ان سے صبح شام فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ میک ہے وائل دی سن شائن، جب سورج نکلا ہو، دھوپ نکلی ہو، تو انسان کہتا ہے اس دھوپ سے فائدہ اٹھا لو. اسی طرح رمضان کے دن بھی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں. جتنا وقت باقی ہے ان سے بہترین رنگ میں استفادہ کرنا چاہیے. درس حدیث کے سلسلے میں آج کی حدیث جو بیان کی جائے گی یہ ابو داؤد سے لی گئی ہے، اور اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التودۃ فی کل شیء خیر الا فی عمل الآخرہ. بڑا ہی لطیف مضمون اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو بسا اوقات نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ترجمہ حدیث کا اس طرح پر ہے کہ آہستگی یعنی سوچ سوچ کر قدم اٹھانا اور آہستہ آہستہ کسی کام کو کرنا، یعنی انسان غلطی سے بچتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے، تو یہ قدم اٹھانا ہر چیز میں مفید ہے اور اچھا ہوتا ہے. لیکن فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخرت کے کام کے متعلق تاخیر اچھی نہیں. تو یہ دیکھیں، انسان بعض کو عادت بن جاتی ہے کہ ہر کام آہستہ کرنا ہے. آہستہ آہستہ کرتے ہیں لوگ. بسا اوقات تو نفس کی سستی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی بنا پہ یا کچھ عادت ایسی بن جاتی ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو وہ اس میں بہت احتیاط سے ٹھہر ٹھہر کے انسان عمل کرتا ہے. لیکن ایک بات کہ جس عمل کے نتیجے میں انسان کی آخرت متعین ہونی ہے اور آخرت کا ثواب اس کو ملنا ہے، اس میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانا ٹھیک نہیں، یہ مفید نہیں، کیونکہ آخرت کے کام کے متعلق تاخیر اچھی نہیں ہوتی. جو ایسے کام ہیں جن کا تعلق آخرت میں جزا سزا سے ہے، وہ سارے کام بڑی جس سے جزا سے خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ آخر میں وہ اعمال جن کا جزا سے تعلق ہے ان کے کرنے میں انسان کو نیکی ہمیشہ بہت جلدی قدم اٹھانا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ نیکی اور پوچھ نیکی کی باتوں میں پھر پوچھنا، سوال کرنا، رکنا، ٹھہر جانا، انتظار کرنا، یہ ساری باتیں بالکل ذہن سے غائب ہو جانی چاہیے. بلکہ نیکی کی باتیں کرنے میں انسان کو جتنی جلدی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ نیکی کرنی چاہیے. بسا اوقات دیکھیں معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک نیک خیال آتا ہے، مثلا کسی نیک تحریک میں مسجد کا بنانا ہے یا کچھ اور نیکی کا کام کرنا ہے، تحریک ہوتی ہے کہ میں بھی اس میں حصہ لوں. لیکن انسان سستی کرتا ہے، اور سستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک خیال اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ بالکل غائب ہو گیا اور وہ اس نیکی سے محروم رہ گیا. تو اس لیے دیکھیں کتنی پیاری نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ آہستگی یعنی سوچ سوچ کر قدم اٹھانا ہر چیز میں تو مفید ہے اور اچھا ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے بچے، مگر جہاں تک آخرت کے کاموں کا تعلق ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آخرت میں نیکی کمانے کا کوئی بھی وسیلہ، کوئی بھی ذریعہ آپ کے سامنے آئے تو بلا تاخیر اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
تاکہ قبل اس کے کہ وہ وقت گزر جائے اور انسان نیکی سے محروم ہو جائے اس سے پہلے پہلے وہ نیک کام کر لینا چاہیے۔ اگلی حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہم سب کو یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی بری بات دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے ہی روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل کے ذریعے سے ہی اس کے انسداد کی کوشش کرے، اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ فرمایا، اور یہ بات یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ بات تو اچھی ہے لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، بالکل ہی آخر میں چلی جاتی ہے بات۔ سب سے اول یہ ہے کہ جہاں کوئی چیز بری چیز کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کر دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر زبان سے کر دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر کم از کم اپنے دل میں برا منائے، اگرچہ یہ بات ایمان کا کمزور ترین حصہ بنے گی۔ تو اس حدیث میں بھی اصلاح معاشرہ کا انداز اور بڑی ہی کارآمد، بہت ہی مفید نصیحت جو اکثر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حکمت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر ماحول میں کسی آدمی کو کوئی برا کام کرتے دیکھے، کوئی بات کرتے دیکھے، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی چیز ہو جو بری ہو، تو اسے چاہیے کہ جرأت سے ایک بھائی کی ہمدردی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی اصلاح کر دے، اس کو غلط کام کرنے سے ہاتھ پکڑ کر روک دیا جائے۔ اور اگر ایسا کوئی نہ کر سکے، بعض کمزور دل انسان ہوتے ہیں، اتنی جرأت نہیں ہوتی، تو فرمایا تو کم از کم زبان سے نصیحت تو کر سکتے ہو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اول ہاتھ سے اس کو منع کرو، اگر یہ استطاعت نہ ہو تو کم از کم اپنی زبان سے ہی اس کو روک دو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بعض اوقات لحاظ ملاحظہ، رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں، یہ ساری چیزیں انسان کے اس عمل کے راستے میں روک بن جاتی ہیں کہ میں کس طرح اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے یا رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کے اس کو برائی سے روکوں، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ کس طرح میں اپنے دوست کو نصیحت کروں، زبان استعمال کروں تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو انسان ان افضل درجات سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے، نہ ہاتھ سے روکتا ہے نہ زبان سے روکتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ دونوں معیار کسی انسان کو نصیب نہ ہوں، اس کے اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اس میں استطاعت نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو تیسرا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس بات کو برا منائے اور یہ محسوس کرے کہ یہ بات نہیں۔ اور مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برا اس کو خیال کرتے ہوئے انسان کہے کہ نہ میں ہاتھ سے روک سکا، نہ زبان سے روک سکا۔ تو دل سے روکنا یہی ہے کہ انسان اس شخص کے لیے دعا ہی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے روکے، اور جو برا کام یہ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو باز رکھے۔ تو دل میں برا منانا یہ بھی ایک کمزور ترین درجہ ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی قیمتی چیز بن جاتی ہے کہ انسان اس کے لیے دعا کرے، اپنے دل سے دعا کرے۔ یہ ہے فَبِقَلْبِهِ کہ اپنے دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غلطی سے، کوتاہی سے یا زیادتی سے پرے کر دے، اور اس کے دل سے یہ خیال چلا جائے اور وہ نیکی کرنے لگے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں مراتب بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَذَالِكَ اضعف الایمان، کہ ٹھیک ہے دل سے برا منانا اور یہ کہنا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اگر اس کو اچھی طرح پر کرے تو اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ فرمایا یہ تین درجات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اگلی حدیث اس طرح پر ہے
کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، کہ اے مومنو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہے۔ بہت ہی جامع حدیث ہے، ایک ایسی حدیث ہے جس کو میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے دماغ میں اور اپنے دل پر لکھ لینا چاہیے، رقم کر لینا چاہیے، پوری طرح ثبت ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہمارے اموال کو دیکھتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری چیزیں ہیں، اچھی صورت بھی ہے، بعضوں کے اموال بعض کو ملتے ہیں، بعض کو نہیں ملتے، لیکن سب سے پائیدار اور مفید اور اللہ کی نظر میں منظور نظر یہ بات ہے وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی نیتوں، دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال پر ہے۔ جو بھی دل میں اچھا خیال آئے یا نیک عمل کرنے کی توفیق ملے، اس کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، بظاہر ان دو چیزوں کے جس کی طرف عام طور پر دنیا کی نظر جاتی ہے کہ صورت اچھی بن جائے، ان کے اموال زیادہ ہو جائیں، یہ وہ چیزیں نہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور انہی کی جزا اور انہی کے اجر اور بھلائی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نصیب میں رکھ دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اپنے قلوب کو اور اپنے اعمال کو ہمیشہ زیر نظر رکھنا چاہیے، دل بھی پاک صاف ہوں اور اعمال بھی اچھے اور اس نصیحت کے مطابق ہوں جو قرآن اور حدیث میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس پیمانے کو مد نظر رکھنے کی توفیق دے کہ ہمارے دل اور ہمارے اعمال پاک ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ قبول کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔